أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور وہی زندہ ہے جسے موت نہیں ہے، اور اس ذات کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا تم خالص اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے دعا مانگو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 65 اور 66 سورہ المومن۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کی خاص رحمت اپنے بندوں کے لیے ہر وقت شامل حال رہتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ 24 گھنٹے، 7 دن، پورا مہینہ، پورا سال، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر حال میں، ہر جگہ پر اپنے رب سے دعا کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کسی خاص اصول، خاص بات، خاص معاملات کے تحت اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ وہ اس بات سے منزہ اور مبرہ ہے، لیکن اسی نے چند اصول اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ نے آداب سکھلائے ہیں۔ نماز بندہ ویسے بھی پڑھ سکتا ہے، نماز ہر جگہ پر ہو سکتی تھی،
لیکن آداب بتلائے گئے کہ آپ مسجد کی طرف آئیں. نماز بغیر طہارت کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن بتلایا گیا کہ نہیں، طہارت کے اصولوں کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہے. کپڑے جیسے کیسے بھی ہوں تو نماز تو ہو سکتی ہے، لیکن بتلایا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، خاص کر مسجد کی طرف جب تم آؤ تو تمہارا لباس بہت عالی شان اور خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، نہ اللہ نے بندوں کو کسی ضابطے کا پابند کیا ہے، لیکن کچھ آداب اور اصول اور ضابطے ضرور بتلائے ہیں. ان آداب کے اندر بندوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو آداب بتلا رہے ہیں ان آداب کے ذریعے اللہ عبادات کو قبول بھی کرتا ہے. دیکھیں ہر معاملہ جو میرا رب بتلاتا ہے بندوں کے لیے، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہوتی. ومن احسن من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حدیثا. انبیاء علیہ والسلام آئے تو انہوں نے یہی آداب دنیا کو بتلائے کہ آپ حالت احرام کے بغیر بھی آپ انہی کپڑوں میں لبیک اللہم لبیک کہہ سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، اس کے لیے آپ کو 2 چادروں میں آنا پڑے گا. اچھا، چادریں آپ کسی رنگ کی بھی پہن سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، سفید چادروں میں آنا پڑے گا. اور پھر فرمایا کہ اس کے پہننے کا انداز ہر طرح سے نہیں پہن سکتے آپ، اس کے پہننے کا بھی خاص انداز ہے جسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. وہ ایک ایک چیز ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ ہم آداب اور شروط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں. اسی طریقے سے دعا ہے تو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، ہر جگہ پر قبول ہوتی ہے، ہر مخلوق کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ آداب اور کچھ شرائط بتلائی ہیں. ان آداب اور شرائط پر عمل کرتے ہوئے چانس یہ ہے کہ دعا زیادہ سے زیادہ شرف قبولیت تک پہنچ جائے، آپ کو جلدی اس کا نتیجہ مل جائے، آپ جلد ہی اس سے جو آپ مانگ رہے ہیں آپ اس سے مستفید ہو جائیں. تو وہ باتیں جو میرے رب نے بتلائیں، وہ باتیں جو میرے پیغمبر نے بتلائیں، جو آداب بتلائے، ان چند آداب کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا پہلا ادب اور شرط یہ بتلائی کہ دعا کے اندر اخلاص، ہر عمل کے اندر اخلاص شرط ہے. یاد رکھ، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. فرمایا کہ انسان وہی کچھ اس کے لیے ہے جو اس نے نیت کی ہے. یہ میں اکثر ایک جملہ جو ہمارے اسلاف کا جملہ ہے میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ انسان کے عمل پر اجر نہیں ہے، اس کی نیت پر اجر ہے. نیت آپ کی کیا ہے، یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے بہت لمبی نماز پڑھی ہے اور بہت اچھی نماز پڑھی ہے، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ نے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا ہے، اربوں روپیہ خرچ کر دیا ہے، نیت درست نہیں ہے تو یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. لیکن آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، سبحان اللہ، اس میں اخلاص اتنا تھا، للہیت اتنی تھی، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا تھا کہ 1 روپیہ آپ نے خرچ کیا اور 1 روپے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو جنت عطا کر دی. 1 کھجور کے بدلے میں جنت مل سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ 1 کھجور کا 1 حصہ ہی کیوں نہ ہو، 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو. معنی یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ کو عمل بہت محبوب ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات بڑے سے بڑا عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو پیچھے اس کے کیا ہے؟ پیچھے اس کے اخلاص. اگر اخلاص ہے تو چھوٹا عمل اجر زیادہ، اگر اخلاص نہیں ہے بڑا عمل اور اجر بالکل نہ ہونے کے برابر، بلکہ بعض اوقات اس کا اجر ملتا تک نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر ریا آ جاتی ہے، نمود و نمائش آ جاتی ہے، اس کے اندر اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں.
تو سب سے پہلی چیز دعا کے اندر اخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین. فرمایا وہ قائم ذات، وہ زندہ ذات، اس بات کا تقاضا ہے کہ اسے پکارو، لیکن اسے پکارو، اس سے دعا مانگو، لیکن دعا کے اندر شرط کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر، اخلاص نیت کے ساتھ اس سے دعا مانگو. اچھا، اخلاص کا دوسرا جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ریاکاری سے محفوظ رہنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور دوسرا آپ نے کسی اور سے نہیں مانگنا، کسی اور کے ساتھ آپ نے اپنی لو نہیں لگانی کہ وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی پوری کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی کر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے پھر میں نہیں کروں گا. جب تیری تمنائیں دوسروں کے ساتھ موجود ہیں تو پھر تیری تمنا اور آرزو کو میں پورا نہیں کروں گا. تو جب سب سے کٹ کر میری طرف آئے گا تو پھر تیری ہر دعا کو تو ہاتھ اٹھائے گا، میں قبول کر لوں گا، تو مانگے گا، میں تجھے عطا کر دوں گا. تو خالص اللہ سے مانگنے میں دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خالص کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال دی، اور مثال کس کی دی؟ مشرکین کی دی. ابھی مثال مسلمانوں کی بھی تو دی جا سکتی ہے، لیکن مشرکین کی دی. کیا؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فرمایا کہ جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے، سمندر کی موجوں میں چلے جاتے، کسی بھور میں پھنستے، سمندر کے درمیان میں ہوتے، کشتی ڈاواں ڈول ہوتی، اس وقت ایک دوسرے کو کہہ دیتے تھے یہاں لات، منات، عزا، حبل کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں صرف اللہ کام آئے گا. اب وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے. یہی سبب بنا حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام لانے کا. جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ بھاگ گئے اور جدہ پہنچ کر کشتی پر سوار ہوئے اور سمندر میں چلے گئے. اب وہاں پر کشتی، اللہ کی قدرت ہے کہ کشتی بھور میں پھنس گئی، طوفان کی نظر ہو گئی. اب وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب نے کہا کہ بھائی پکارو، اپنے اپنے خداؤں کو پکارو. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزا سے محبت تھی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عزا یہ ہمارے لیے عزت کا سبب ہے، ہمیں ذلیل نہیں کرے گا. تو میں نے اس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ تو ملا تھا، ملا بھی مشرک تھا، لیکن اس نے سب کو مخاطب ہو کے کہا کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، تم جس کو مرضی ہے پکار لو، یہاں کوئی بت نہیں بچا سکتا، یہاں بچائے گا تو صرف اللہ ہی بچائے گا. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ اکبر، یہی تو ہمارا جھگڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہی ہمارا اختلاف تو ان کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خالص اللہ کو پکارو، ہم کہتے ہیں نہیں. اجل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکاریں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے. لہذا ہم لات کو ساتھ مناتے ہیں، منات کو مناتے ہیں، عزا کو مناتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ان کو بھی ہم راضی رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جھگڑا ہی یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کو پکارو. اللہ کی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے، اللہ کی عظمت کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی اور کو ملا لیں. تو جب وہاں پر ملہ نے یہ بات کہی تو اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اللہ اگر میں بچ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا. اور ہوا بھی ایسے کہ کچھ دیر کے بعد کشتی بھنور سے باہر نکل آئی اور کشتی کنارے لگی، وہاں سے نکلے اور آگے ان کی بیوی کھڑی تھی، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے. یہ کون تھے؟ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور یہ وہ عظیم صحابی تھے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی قرآن کو اٹھاتے اٹھا کر قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے اور قرآن کو چوما کرتے تھے. یہ واحد صحابی جو قرآن کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے، ساتھ ہی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، اس کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. تو یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے میں یہ بات شامل تھی کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے۔ یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے کہ خالص اللہ کو پکاریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم نہ بھی ہو تو اللہ کی ہر بات کو ماننا چاہیے، لیکن میرے رب کا حکم ہے کہ جب بھی اس کو پکارو تو خالص اسی کو پکارو۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی مضبوط اور بہترین دین ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نازل ہوا ہے۔ دوسری شرط جو قرآن نے بیان کی اور احادیث نے بیان کی، فرمایا کہ دعا کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ گناہگار بندے کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، اللہ تو ہر ایک کی قبول کرتا ہے، لیکن فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان جب بھی اللہ سے مانگو تو پہلے کیا کرو؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے رجوع کر لو، توبہ اور استغفار کر لو۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ آئینے میں ہر بندہ اپنے آپ کو تو دیکھتا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تیرا یہ تو ستار العیوب ہے، تو نے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جو دیکھتے ہیں اگر دنیا یہ دیکھ لے تو دنیا کا نقطہ نظر ہی بدل جائے۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے میں کیا ہوں کیا نہیں۔ تو فرمایا جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو کیا کرے؟ اپنی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا، ایسی بارش جو تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں لے کر آئے گی۔ یمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ۔ استغفار کرو گے مال بھی ملے گا، استغفار کرو گے بچے بھی ملیں گے، استغفار کرو گے بارش بھی ملے گی، استغفار کرو گے تو رزق بھی ملے گا۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے کس کے ساتھ منسلک کر دی؟ استغفار کے ساتھ منسلک کر دی۔ تو اہل ایمان کو یہ ادب بتلایا گیا، یہ شرط بتلائی گئی کہ جب اللہ کے سامنے بیٹھو دعا مانگنے کے لیے تو اپنے گناہوں سے کیا کرو؟ رجوع کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ تیسری بات خشوع اور خضوع۔ خشوع کہتے ہیں، خشع کہتے ہیں ڈر، اور خضوع کہتے ہیں عاجزی اور انکساری، انتہا درجے کا تذلل، انتہا درجے کی انکساری، انتہا درجے کا انسان جتنا بھی عاجزی اور انکساری کر سکتا ہے، اس سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ اس کا حقدار ہے۔ ہمارے تائے محترم یہ بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں اپنے رب سے روزانہ مخاطب ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تیرے سامنے میں اپنی پیشانی بھی رگڑوں گا، اللہ تیرے سامنے میں اپنی ناک بھی رگڑوں گا، اللہ تیرے سامنے میں اپنے گھٹنے بھی رگڑوں گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ سجدے کے اندر یہ کون کون سی چیزیں ہماری سب سے زیادہ جو ہیں وہ گرتی ہیں زمین کے اوپر، اور کس چیز سے بندہ عاجزی اور انکساری کی انتہا میں جاتا ہے؟ آپ کی پیشانی ہے، جو پیشانی سب سے زیادہ معزز جگہ ہے، یہ زمین کے اوپر ٹیک دیتے ہیں۔ ناک کہتے ہیں نا ناک رگڑوا دی، تو یہ ناک کس کے سامنے رگڑتے ہیں ہم؟ اللہ کے سامنے۔ پاؤں بچھا دیے، اپنے گھٹنے گرا دیے، یہ کس کے سامنے ہم گرا رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میں ہر چیز تیرے سامنے گرا دوں گا، اللہ مجھے دنیا والوں کے سامنے تو ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب جملہ ہے یہ کہ ہم اللہ تیرے سامنے عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، روئیں گے، اللہ تیرے سامنے ناک رگڑیں گے، تیرے سامنے پیشانی رگڑیں گے، اللہ تو دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ تو میرا رب کبھی بھی اپنے بندے کو پھر رسوا نہیں کرتا ہے۔ وہ جو اللہ کے ساتھ منسلک ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا
اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے. جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کر رہا اور اللہ یاد نہ کرے؟ تو فرمایا خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری، تذلل، جتنا ہو سکتا ہے، گریہ زاری، رونا، دعا کے درمیان رونا اللہ کے سامنے، دعا زیادہ سے زیادہ طویل دعائیں مانگنا، طویل دعائیں مانگنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لمبی دعائیں مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی اللہ سے دعائیں مانگیں، کتنی اللہ سے دعائیں مانگیں؟ فرمایا تم مانگنے سے نہیں تھکو گے، دینے والا کبھی دینے سے نہیں تھکے گا. تھکاوٹ تو اس کی شیان شان نہیں ہے. تم مانگنے سے تھک سکتے ہو، تمہارے ہاتھ نیچے گر سکتے ہیں، لیکن تمہارا مالک وہ دینے سے نہیں تھکتا ہے. تم مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں. یہ دل کی رقت ہوتی ہے جو ہمیشہ آنکھوں سے ٹپکتی ہے. دل کی رقت ہوتی ہے. دل اگر آپ کے نرم ہوں گے تو آنکھوں سے آنسو آئیں گے. دل نرم نہیں ہوں گے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. اور آنکھوں کا آنسو اتنا قیمتی ہے اللہ کے ہاں، اتنا قیمتی ہے. 2 قطروں کو ملا دیا گیا. ایک خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں گرتا ہے. فرمایا میدان جہاد کے اندر خون کا قطرہ جو زخمی ہونے والا ہے، خون کا قطرہ اس کا بھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور ایک آنسوؤں کا قطرہ ہے. گناہگار جب آنسو بہاتا ہے اللہ کے سامنے، یہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے. یہ قطرے بڑے محبوب ہیں اللہ. ان قطروں کو بہانا ہے، آنسوؤں کو بہانا ہے اپنے رب کے سامنے. رویا کریں اپنے رب کے سامنے. جس طرح بچہ روتا ہے نا باپ کے سامنے، بچہ روتا ہے اور جب سخت سے سخت ترین والدین ہوں، بچہ جب روئے تو ان کا دل کیا ہے؟ پگھل جاتا ہے. میرے رب کا معاملہ یہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ بتلاتا ہے اس طریقے سے اپنے رب سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو کہ یہیں سے ہی ملے گا. یقین کے ساتھ مانگو یہیں سے ملے گا. اعتماد کے ساتھ مانگو کہ یہاں کے علاوہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. فرمایا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور زور سے بھی، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ سے مانگتے ہوئے اس کے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. میرے رب کے نام بہت خوبصورت ہے، ہر نام میرے اللہ کا بہت اعلیٰ ہے. تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرو. اے اللہ تو ستار ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تو ستار ہے، میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کر دے. اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا کر دے. اے اللہ تیری صفت ہے، تو سخی ہے، اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے. اللہ تو اولاد دینے والا ہے، مجھے اولاد دے دے. یہ اللہ کی صفات ہیں ساری کی ساری. الوہاب، الخالق، المالک، المتکبر، یہ ساری کی ساری میرے رب کی صفات ہیں. ان صفات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے کہ جب اللہ کے سامنے بیٹھیں تو اللہ کی صفات ذکر کریں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں، اور تعریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. پھر دیکھیں یہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. اسی طریقے سے فرمایا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، نیک اعمال سنبھال کر رکھیں. یہ آداب میں سے ہے. ہم تو نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں، نیک اعمال سنبھال کے رکھیں. زندگی میں کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جو آپ سنبھال کر رکھ لیں کہ مشکل وقت میں اپنے رب کے سامنے پیش کروں. صحیح بخاری کی وہ روایت جن میں 3 افراد کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، ان تینوں میں سے جس شخص نے نیک اعمال کیے تھے اللہ کے سامنے پیش کیے، ایک والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ نعمت ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنی. والدین کے ساتھ احسان ہے، احسان. اور احسان نیکیوں میں سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے بڑی قسم ہے والدین کے ساتھ. اسی طریقے سے کسی بیوہ کی مدد کر دینا، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا کام ہے. اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، برائی سے بچانا، ایسی جگہ سے جو اس کی پسندیدہ ترین جگہ ہو. اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. اور کسی مزدور کی مزدوری دے دینا. یہ تینوں باتیں جو ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث میں
ان تینوں افراد نے اپنے 3 اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے. اے اللہ میں نے والدین کی خدمت کی ہے. دوسرا کہتا ہے اللہ وہ عورت کے جس نے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی, جب میری خواہش پورا ہونے کا وقت آیا میں اس سے پیچھے ہٹ گیا. اے اللہ ایک بندہ جو مزدوری کرتا تھا میرے پاس, وہ چلا گیا, میں نے اس کا مال مزدوری میں لگا, میں نے اس کا مال تجارت میں لگا لیا, کچھ عرصے بعد آیا اس کا مال بڑھ گیا تھا, سارے کا سارا اس کے حوالے کر دیا. اے اللہ اگر 3 باتیں, یہ 3 اعمال ہیں الگ الگ, اگر اللہ تجھے قبول ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غار میں پھنسے ہوئے لوگ اس دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہاں سے نجات عطا فرما دی. تو یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا, نیک اعمال, ان کو سٹاک کر کے رکھیں اپنے پاس, اپنے خاص اعمال خاص وقتوں کے لیے رکھیں, اور جب ضرورت پڑے اللہ کے سامنے پیش کریں کہ مالک یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا, خالص تیرے لیے کیا تھا. اے اللہ اگر تجھے قبول ہے تو اس دعا کو قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ اس آپ کے عمل کی قبولیت کی وجہ سے آپ کی دعا کو بھی قبول کرے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگیں. اب ہم تنگ دستی میں تو اللہ سے مانگتے ہیں, خوشحالی میں اللہ سے نہیں مانگتے. یہ آداب میں سے ہے کہ آپ جب تندرست ہیں اس وقت اللہ سے صحت مانگتے رہیں, آپ جب امیر ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, آپ جب آسودہ حال ہیں اس وقت اللہ سے اپنا تعلق رکھیں. جب آپ آسودگی میں خوشحالی میں اپنے رب کو نہیں بھولیں گے, آپ کو تنگ دستی میں اور بیماری میں آپ کا رب کبھی نہیں بھولے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے آپ سودا کر رہے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سودا کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو بیان کیا. فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. فرمایا کہ جب ہماری طرف سے اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لیٹے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے ہمیں پکارتا رہتا ہے, اے اللہ میری مصیبت دور کر دے, اے اللہ میری پریشانی دور کر دے, اے اللہ میرا معاملہ سیدھا کر دے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جب اس کی تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں, مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ, تو پھر یہ جب خوشحالی میں آتا ہے تو پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے, پھر اپنے رب کو بھلا دیتا ہے. آپ یقین جانیے اس میں بہت زیادہ غفلت ہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اس میں ہم سب شامل ہیں. تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, خوشحالی میں اللہ کو پکارتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, خوشحالی میں اللہ کو پکارو, صحت مند ہو تو اللہ کو پکارو, جب حالات ٹھیک ہو اللہ کو پکارو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب حالات خراب ہوں گے تمہیں پکارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک کر دے, تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر تمہیں اس طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا اللہ کو نہ بھلانا, کسی حال میں اللہ کو نہ بھلانا, خوشی میں, غم میں, کسی معاملے میں اللہ کو نہ بھلانا. اللہ کو بھلاؤ گے اللہ تمہیں اپنا آپ بھلا دے. اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا میرا رب یہ بات فرماتا ہے کہ ابن آدم تو مجھے تنگ دستی میں یاد رکھ, میں تجھے خوشحالی میں یاد رکھوں گا. تو مجھے خوشحالی میں یاد رکھ, میں تجھے تنگ دستی میں یاد رکھوں گا. یعنی کہ ہر معاملے میں جو معاملہ ہو, چاہے الٹا ہو چاہے سیدھا ہو, جب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں آپ کو نہیں بھلاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنا اور اس رب سے مانگتے رہنا, یہ آداب دعا میں سے. پھر اسی طریقے سے آداب دعا میں چند باتیں جو اہم ترین ہیں. فرمایا حالت طہارت میں اللہ سے مانگو. ویسے تو ہر حال میں آپ مانگیں گے, لیکن باوضو ہو کر مانگنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ باوضو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. قبلہ رخ ہو کر اللہ سے مانگنا, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, ہر طرف اللہ کا ہے, مشرق مغرب شمال جنوب سارے اللہ کے ہیں, لیکن ہم سجدہ اس طرف کیوں کرتے ہیں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے اس طرف سجدہ کرنا یہ قبولیت کی دلیل ہے. اس طرف کر کے منہ دعا کرنا یہ قبولیت کے لیے اہم ترین ہے. کہ شرائط میں سے ہے کہ آپ دعا کریں ما سوائے دعائے استسقاء کے. دعائے استسقاء میں جب امام دعا کرتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ اس کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا ہے, اور عام طور پر لوگ جو ہیں وہ قبلے کے اپوزٹ بیٹھتے ہیں. تو یہ ما سوائے نماز استسقاء کے, دعائے استسقاء کے بھی 2 رخ ہیں. ایک رخ تو وہ ہے جو لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا کی جاتی ہے, اور دوسرا قبلہ رخ ہو کر دعا کی جاتی ہے جب آپ الٹے ہاتھوں سے دعا کرتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے تھے، اور قبلہ رخ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ویسے آپ کی ہر دعا ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا ہوتی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ آداب دعا میں سے اللہ کو پیارا بنا کر، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اور جتنا زیادہ ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے آپ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالی ہاتھ لٹانا مجھے شرم آتی ہے، میں بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹا سکتا۔ اور میں نے تو دامن پھیلاتے ہوئے اپنے اساتذہ کو دیکھا، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت ہم تو ہاتھ سے دعا کرتے ہیں، آپ دامن سے دعا کرتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں آپ کی ضرورتیں کم ہوگی، میری ضرورتیں زیادہ ہے، میری ضرورتیں زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں بعض لوگ ہاتھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ انہوں نے یہ دامن اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے عجیب عجیب لوگوں کے معاملات۔ تو دامن اٹھا کر اللہ سے مانگے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، التجائیں کریں اس رب سے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب اللہ سے مانگیں تو اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا، جتنے اللہ کی حمد و ثنا کے جملے آپ کو آتے ہیں اللہ کے سامنے وہ بیان کریں۔ آداب دعا میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، نہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی نہ رسول اللہ پر تعریف بھیجی، اس نے سیدھا جو ہے وہ دعا مانگنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا دعا تو اس نے کی ہے لیکن دعا میں جلد بازی کی ہے، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ پہلے اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ درود جو ہے یہ دعا کو قبولیت تک پہنچاتا ہے، یاد رکھیں، اگر درود نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جامع الفاظ کے ساتھ دعا کریں، جامع الفاظ، ایسے الفاظ الٹ پلٹ نہ ہو کہ سمجھ ہی کچھ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، ان کے الفاظ دیکھیں، انبیاء کی دعائیں دیکھیں۔ اگلی جمعے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں وہی رکھوں گا کہ آپ جامع الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں، جتنے جامع الفاظ ہوں گے اتنی ہی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر تکرار کے ساتھ دعا مانگے، ایک دعا کو 10 مرتبہ مانگے، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ دعا مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دعا 3 مرتبہ سے کم نہیں مانگتے تھے، 3 مرتبہ سے کم، 3 مرتبہ آپ لازماً دعا مانگتے تھے۔ شاید یہی وہ فلسفہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ تو اس کا یہی فلسفہ ہے کہ 3 مرتبہ کم از کم آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کئی شرائط ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔